بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل افیئرز آن لائن میں خوش آمدید۔ حزب اللہ کے نئے کمانڈر کی جانب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف سے کسی بھی قسم کے زمینی حملے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعلان حزب اللہ کے ڈپٹی لیڈر نعیم قاسم کی جانب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان اپنے پہلے پبلک ایڈریس میں کیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے چند روز پہلے ہی حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو شہید کیا تھا اور اس کے بعد نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا لیڈر نامزد کیا گیا ہے۔ نعیم قاسم کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا اور کسی بھی قسم کے زمینی حملے میں لبنان اور حزب اللہ پوری طریقے سے تیار ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل لبنان میں زمینی حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے اور اس کا یہ حملہ حزب اللہ کے خلاف ہوگا، جو کہ ایران کی مدد سے لبنان میں آپریٹ کر رہی ہے۔ جبکہ کل رات اسرائیل کی طرف سے بیروت شہر میں ایک حملہ کیا گیا، جو کہ یہ پہلا حملہ ہے جو کہ ڈائریکٹ بیروت سٹی میں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی حملے تھے وہ لبنان کے مسافاتی علاقوں میں کیے گئے تھے۔ گزشتہ رات بیروت پر کیا گیا یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے پہلا حملہ ہے 2006 کے بعد سے۔ نہ صرف اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا بلکہ یمن پر بھی ایک جوابی وار کیا ہے۔ اسرائیل نے کل رات سینٹرل بیروت میں پہلی مرتبہ 2006 کے بعد ایک حملہ کیا ہے اور اس سے چند گھنٹے پہلے اسرائیل نے یمن پر ایک لانگ رینج حملہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور یمن کے درمیان کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اپنی اس جنگ کو اور پھیلانا چاہتا ہے، ایک طرف یمن کی سائڈ پہ اور دوسری طرف لبنان اور سیریا کی سائڈ پہ۔ جبکہ ایران اور رشیا نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیل امریکی اسلحہ استعمال کر رہا ہے فلسطین، لبنان اور یمن میں۔ اب تک کے اسرائیلی حملوں میں کئی سو لبنانی شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں حزب اللہ کے کئی سینئر کمانڈر بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ لبنان کے پاس بہت کم تعداد میں فوجی ہیں اور جبکہ لبنان کی مسلح تیاری بھی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل بآسانی جب چاہے لبنان پر حملہ کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ بار بار کہا گیا ہے کہ جب تک وہ حماس اور حزب اللہ کو جڑ سے ختم نہیں کرتا، یہ جنگ جاری رہے گی اور اس مقصد میں اسرائیل کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے اور اسرائیل پر کسی بھی قسم کے جوابی حملے کی صورت میں امریکی بحری بیڑے پہلے ہی اس علاقے میں موجود ہیں۔ جبکہ ابھی چند منٹ پہلے لبنان کے وزیر اعظم کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ لبنان کے ساؤتھ میں فوجی تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔